وہ آزمائش کے معنی میں اور کسوٹی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے بھیجا۔ اس امتحان اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ڈالا ہے تو کچھ اس کو دنیا کی طبعی محبتیں بھی دی ہیں، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اور قرآن مجید نے اس مال و اولاد کی محبت کو فتنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی تو فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہیں، یہ امتحان ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان کیسے ہیں؟ اس سے تو اللہ سے تمہاری محبت کا امتحان ہوگا۔ ایک طرف مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اور رشتہ داریوں کی محبت ہے، اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ تم کس کی طرف جاتے ہو، دنیا کی محبتوں میں گم ہو جاتے ہو، یا یہ کہ ان سے ہٹ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہو۔ تو تمہاری آزمائش کا ذریعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان محبتوں ہی کو بنا دیا ہے۔ یہاں تو صرف 2 محبتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ایسی 8 محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 محبتیں ہیں۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، پوتے، نواسے وہ تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی بہن تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے ہیں، تمہارے رشتہ دار اور برادری تمہیں زیادہ عزیز ہو گئی ہے، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر زیادہ پسندیدہ ہو گئے ہیں، یا یہ کہ تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، یا تمہارے وہ گھر جو تم نے مزین کیے اور خوبصورت بنائے ہیں، یا وہ تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، یہ چیزیں تمہیں اگر زیادہ پسند آ گئی ہیں، زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، زیادہ کھپ گئی ہیں من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو یاد رکھو کہ پھر جاؤ انتظار کرو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا ہدایت حاصل کرنے کا پہلا تقاضا یہ ہے، پہلا تزکیے کا قدم یہ ہے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت شدید تر ہو جائے، وہ دل میں جاگزیں ہو جائے، تب اللہ ہدایت دیتا ہے، وگرنہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا فتنہ تو یہ ہے۔ اب اس فتنے سے نکلیں کیسے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس سے بچ کر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہو، ہم نے بتایا، اس کا حل پہلے بتا دیا، وہ قرآن مجید ہے۔ وہ کیسے ہے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک فتنہ وہ ہے جس میں ہر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، وہ مال، اولاد، دنیا کی یہ محبتیں ہیں۔ ان سے ہمیں بلند ہو کر اللہ کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اور اس میں ہمارا مددگار، ہمارا معاون، ہمارا ساتھی قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیسے ہوگی یہ بعد میں بات کریں گے۔ اب آئیں دوسری چیز کی طرف۔ اس سے اگلا فتنہ کیا ہے؟ ایک اور فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ جب انسان کو مجبور کر دیا جائے، اس پر ایسا ظالم حکمران مسلط ہو جائے، یا ایسا ظالم نظام آ جائے کہ اس کی آزاد مرضی ہی سلب ہو جائے۔ اب وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجبور ہو گیا۔ جیسے کہ آپ سوچیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا جو بھی آقا ہے دنیا کا، وہ اتنا ظالم ہے کہ ان کو تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، ان کے پاؤں ٹخنوں میں رسی ڈال کے انہیں گلیوں میں گھسیٹتا ہے۔ یا یہ کہ جیسے فرعون نے جادوگروں کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ جب ایسا جبر ہو، جب انسان کو ایسی مجبوری لاحق ہو جائے، تو گویا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بطور فتنے ہی کے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مشرکین کے اس فتنے کے بارے میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی،
کہ اے مسلمانوں اب ان سے مقابلہ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کا یہ فتنہ ختم ہو جائے، قاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے؟ ان کے نظام کا فتنہ ہے، ان کے جبر کا فتنہ ہے، ان کے طاقت کا فتنہ ہے، جو بغاوت پر انسان کو مجبور کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو انہوں نے پھیلایا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ یہ فتنہ جو مشرکین نے اس دور میں پھیلایا تھا، تاریخ میں یہی فتنہ اس سے پہلے فرعون نے پھیلایا، نمرود نے پھیلایا، پھر پوری قوموں نے پھیلایا، جیسے قوم نوح تھی، جیسے قوم عاد تھی، جیسے قوم سمود تھی، اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا رہا مختلف ادوار میں یہ فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ یہ وہ قومیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فتنہ پھیلا دیا، بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی پر کمر کس دی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر فساد پھیل جاتا ہے، اور پھر آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، پھر امن نہیں رہتا، پھر بدامنی اور بے سکونی ہو جاتی ہے، پھر ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شہروں کے اندر انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور قرآن مجید میں اس حکمت کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے، دفع نہ کر دے، ختم نہ کر دے، معزول نہ کر دے، تو زمین میں فتنہ و فساد سے زمین بھر جائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کرتا رہے، معزول نہ کرتا رہے، ختم نہ کرتا رہے، تو زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یہ فتنہ اتنا پھیل جائے گا کہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو ہمارا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور یوں سمجھیے کہ اس فتنے کے کمال کا دور ہے۔ وہ فرعون کا فتنہ صرف مصر میں تھا، اسی طرح قوم عاد کا جو فتنہ ہے وہ ایک عالم عرب کی ایک حد، وہ بھی اس کے ایک جو یمن کے ساتھ کا علاقہ اس علاقے میں تھا۔ لیکن یہ کہ جو آج کا فتنہ ہے جو تو پوری دنیا میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے اور فتنہ پھیل چکا ہے، اللہ کی نافرمانی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پھر لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اس فتنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو لوگوں نے اللہ سے بغاوت اختیار کی ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو سزائیں دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہماری سوچ ہے کہ آج کے ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں، کرپشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، انتظامات اچھے نہیں ہیں، صفائی کا نظام اچھا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ سارا فتنہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب لوگ اللہ کی فرما برداری کی طرف کیسے آ جائیں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ عدل اور انصاف کیسے ہو کہ یہ سارا فتنہ ختم ہو جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کیسے ہوگا یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا، ایک میری ذاتی اصلاح کا مسئلہ ہے، میں فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہوں، مجھے بچانے والا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ جو ساری نوع انسانی ایک فتنے میں مبتلا ہے، اس فتنے سے نکالنے والی شے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح وہ کوئی کنویں میں گر گیا ہو اور اسے نکلنے کے لیے کوئی رسی چاہیے، کوئی سہارا چاہیے، کوئی مدد چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل سکے، اور کنویں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہو جس کو پکڑ کے وہ نکل سکتا ہے۔ آج نوع انسانی جس گہرے کنویں میں گر چکی ہے، گڑھے میں گر چکی ہے، اس سے نکلنے کی جو رسی اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے ہاتھ میں تھمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے نکالے گا یہ بعد میں بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے دو مسئلے رکھ چکا، اب آئیں تیسرے مسئلے کی طرف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر صبح قیامت تک
جتنے بھی فتنے آنے ہیں، جتنے فتنے بھی آنے ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا اس دجال کے فتنے سے بچنے کی ذریعہ سورہ کاف ہوگی، جو بعض روایات میں پہلی 10 آیات، بعض میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، ایک روایت میں پوری سورہ کاف کا ذکر بھی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا رہے گا وہ اس پر دجال کا فتنہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ آخری دور کے فتنوں میں سے ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جسے حضور فرما رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اچھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اس پہلے فتنے کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس لیے کہ سورہ کاف میں پہلی آیات ہوں یا آخری 10 آیات ہوں، اس میں دو ہی باتیں کہی گئی ہیں۔ دنیا کی محبت اتنی شدید ہو جائے کہ آدمی اللہ سے منہ موڑ لے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ میں نے وہ گنوا دی چیزیں، یہاں اس کو زینت کہا گیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، زمین کے اوپر جو بھی ہے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلق داریاں ہیں، جو مال و اسباب ہیں، جو زمین اور کھیتی باڑی ہے، اس سب کو جو رونق بخشی ہے، اٹریکشن دی ہے، انسان کے لیے محبوب اور کھپ جانے والی شے بنایا، ہم نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، انہیں جانچیں، ان کو پرکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ایک طرف دنیا کا کیریئر ہے، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں، دوسری طرف اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ادھر کون جاتا ہے اور ادھر کون آتا ہے، امتحان یہ ہے۔ آخری 10 آیات میں کیا بات کہی؟ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی۔ کہ دنیا میں کن کی محنت گم ہو گئی؟ جن کی محبتیں دنیا کے ساتھ ہیں، جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال بنانا چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جو دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی اس میں کھپاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں نا، وہ بچے جو 90% سے اوپر نمبر لیتے ہیں، وہ دن رات ایک کیے بغیر 90% نمبر مل سکتے ہیں؟ تو 90% نمبر لے کے ڈگری لے کے بات ختم تو نہیں ہوتی نا۔ اب آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے، تو پھر اور بھی کھوبنا پڑے گا یا نہیں؟ پھر تو اولاد بھی پیچھے چلی جاتی ہے، ماں باپ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، آدمی اپنے پروفیشن ہی میں گم ہوتا ہے تو تب جا کے کہیں ایکسل کرتا ہے اور مقام بناتا ہے اور اس پروفیشن کے اندر اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتی۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، سب سے زیادہ ٹوٹے میں، سب سے زیادہ نقصان میں اور سب سے زیادہ ناکام تجارت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اول اور آخر میں جس شے کو دجل کہا گیا، جس کو فریب کہا گیا، جس کو دھوکہ کہا گیا، جو کھا کر انسان اپنا ٹائم ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھتا ہے، وہ کوئی اور شے نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی محبت ہے۔ اب ایک شخصیت آئے گی جسے دجال کہا گیا ہے، وہ آ کے ساری دنیا کے وسائل اپنے قبضے میں لے لے گا۔ جو اس کو رب مانے گا اس کو دنیا کی جنت عطا کرے گا، اور جو اسے رب نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں جلائے گا۔ آج جس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں، جس شدت سے ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے، ہم اپنا مسیحا اسی کو سمجھیں گے جو ہماری دنیا کی زندگی کو اچھا کر دے گا، جو ہمیں خوشحالی لا دے گا، جو ہماری ان محبتوں کے تقاضے پورے کر دے گا۔ باقی یہ کہ قرآن پیچھے چلا جاتا ہے، اللہ پیچھے چلے جاتے ہیں، رسول پیچھے چلے جاتے ہیں، آخرت سے بے پرواہی ہو جاتی ہے، اس بات کی آج پرواہ نہیں رہی ہے۔ دنیا بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، یہاں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اصل مسئلہ تو اب یہ ہے۔ لہذا سب سے بڑا لیڈر وہ ہوگا، سب سے بڑا مسیحا وہ ہوگا، سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو ہماری دنیا میں ہمیں ترقی دے گا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہ سب سے عظیم فتنہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہی سورہ کہف بیان کر رہی ہے کہ جو ابھی ایک تو وہ اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، اس میں ان کو تو اللہ نے غار میں پناہ دے دی،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کھو کے اندر جو ہے 300 سال کے لیے سلا دیا، اور وقت کا جو جبار تھا وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، ظالم ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکا، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اب لوگوں کو اللہ کیسے بچائے گا اس دجال سے، اس ظالمانہ نظام سے، اور دنیا کی اس شدت سے اللہ ان کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں، پہلی ہدایت کیا ہے کہ اپنے آپ کو صرف ان مسلمانوں کے ساتھ روک کر رکھیں، صبر کر کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، ان چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے جی کو، اپنے دل کو، اپنی خواہش کو روک کر رکھیں صرف ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوستی ان سے رکھیں، تعلق ان سے رکھیں، کمپنی ان کی اختیار کریں، دوست ان کو بنائیں، اور جو اللہ سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے دلی تعلق نہ رکھیں، ان سے کوئی امید نہ رکھیں، ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، ان کی طرف رغبت اور شوق نہ رکھیں۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ تلاوت کریں اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، وہ وہی جو آپ پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی تلاوت کریں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اپنے لیے اس کے سوا، اس قرآن کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی غار نہیں ملے گی آپ کو پناہ دینے والی، اس فتنہ دجال سے بچانے والی۔ اس سے بچنے کے لیے اب کوئی دنیا میں جگہ نہیں رہی، صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ قرآن مجید ہے جو اس سے پناہ دے سکتا ہے۔ اب ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن مجید ہمیں انفرادی طور پر ہماری شخصیت میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو محبتیں ہمارے اندر ہیں، ان سے ہمیں پاک کر کے، بلند کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ کیسے؟ یہ ہم آگے چل کے ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے چلوں گا۔ دوسرا یہ کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں فساد آ گیا، جس میں اللہ کی بغاوت آ گئی، اللہ کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے نظام میں بدلنے کے لیے بھی ایک ہی سہارا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اور تیسرا دجال سے بچنے کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے۔ اب وہ کیسے ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید انسان کو جس طرح سے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ سے تعلق قرآن قائم کراتا ہے، اور کوئی چیز نہیں کرا سکتا۔ دعوے لوگ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں، ہم آپ کو اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہمیں تو جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیکھنے کو تو بڑا بھلا معلوم ہوگا، نیک معلوم ہوگا، تو شیطان بھی آئے گا تو وہ کوئی شیطانی صورت میں تو نہیں آئے گا، نیک ہی بن کے آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب شیطان آیا تھا کہ جناب آپ یہ پھل کھا لیجئے، تو نیک بن کے آیا تھا، ان کا خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، اور میں آپ دونوں کی خیر خواہی میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ دانہ کھا لیجئے۔ تو آج بھی جو دجال یا فریبی یا دغاباز آئے گا، وہ دغاباز جو ہے وہ کوئی جو بد شکلہ تو نہیں ہوگا، وہ کوئی دھوکے باز بن کے تو نہیں آئے گا ہمارے سامنے کہ میں دھوکہ دینے والا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ وہ نیک بن کے آئے گا، اچھی صورت لے کے آئے گا، اچھے دعووں کے ساتھ آئے گا، بڑی من مونی شکل بنا کے آئے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی شخصیت، کوئی شے اور اللہ سے جوڑنے والی نہیں ہے، اللہ سے جوڑ پیدا کرانے والی شے اللہ کی کتاب ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوط ہو کے پکڑ لو، جمع ہو کے پکڑ لو، اس میں متفرق نہ ہو۔ اللہ سے جوڑنے والی چیز یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جوڑ پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے ہم جو بلب کے ساتھ جو ہے وہ بجلی کا جوڑ پیدا کریں، کوئی تار جوڑیں گے تو جڑے گی نا۔ اللہ سے جوڑنے والی تار کون سی ہے جس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وسیلہ اللہ نے عطا کیا ہے اپنے سے جڑنے کا۔ اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جائے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ بھٹکے گا،
جو قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس کے باطن سے غیر اللہ کی محبت کیسے نکلے گی کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، ان کا جو تزکیہ کیا، ان کے اندر سے جو غیر اللہ کی محبت نکالی، 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ وہ محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین میں سے آئے ہیں اور ہم نے انہیں مبعوث کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ جو انہوں نے شخصیات تیار کی ہیں، ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں یا علی ہوں یا جو عشرہ مبشرہ یا جو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے ان کی شخصیتوں کے اندر ان کی جو کردار سازی ہوئی ہے اور ان کی جو شخصیتیں پروان چڑھی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخہ کیمیا کے ذریعے سے یہ شخصیتیں بنائی ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ انقلاب شخصیتوں کے اندر قرآن نے پیدا کیا ہے، اور تمام محبتوں سے غالب محبت جو ان کے اندر پیدا ہو گئی یہ قرآن کی دولت سے پیدا ہوئی۔ اور میں یہ بات ہر آدمی سے کہہ سکتا ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی مشکلات جو ہے ہمارے سامنے لا کر کھڑی کی ہیں تو کچھ آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ آج دیکھیں نا کتنے ترجمے ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلانا ترجمہ پڑھیں اور فلانے کا سنیں، آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے ان کے جو بڑے عالم دین ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ پڑھیں، اور آپ 1 مہینہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اندر کچھ بدل رہا ہے یا نہیں، کوئی کشمکش اندر شروع ہو رہی ہے کہ نہیں۔ وہ جو آپ بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے اس کے اندر اب فکر مندی نے جنم لینا شروع کیا یا نہیں۔ تو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، یہ ہے وہ شے کہ جس نے آپ کو فکر مند کر دیا، اور یہیں سے اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب تک آدمی فکر مند ہی نہ ہو تو کیسے اصلاح شروع ہوگی؟ پیاس محسوس ہی نہ کریں تو پانی کیسے پئیں گے؟ بے شک پانی موجود ہو، تو جب فکر مندی آئے گی تو اگلی بات شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جو آ کے حضور سے پوچھتے تھے کیا کریں کیا نہ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو دین کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ اندر فکر ہی نہیں ہے۔ فکر قرآن پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ پہلی شے ہے کہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبتوں سے نکل کر اللہ کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی محبت کی طرف آئیں، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا جو ہمیں اپنے سنت سے سکھایا، راتوں کو کھڑے ہو کے جو قرآن پڑھتے تھے، اور جو اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر پڑھا کریں سوائے تھوڑے سے حصے کے یا کسی رات کے، اور پھر یہ کہ آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات کھڑے ہو کے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھیں، یہ آپ کے اندر جاتا جائے گا، اندر کی صفائی ہوتی جائے گی۔ تو اندر کی صفائی کرنے والی شے اور کوئی نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے آگے چلیں، جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو پوری دنیا خراب ہو گئی ہے، فساد پھیل گیا ہے، اس کو ہم اگر تبدیل کر کے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ریاست بنائی تھی، اب وہ ریاست مدینہ کی بات تو ہم کرتے ہیں، تبدیلی کی بات بھی کرتے ہیں، تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب تک میں نہیں بدلوں گا، جب تک آپ نہیں بدلیں گے، انسان نہیں بدلیں گے تو معاشرہ کیسے بدلے گا؟ آپ سوچیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بدلتے، حضرت عمر نہ بدلتے، حضرت عثمان نہ بدلتے، حضرت علی نہ بدلتے، اسی طرح رہتا سب کچھ جیسے پہلے چل رہا ہے، تو تبدیلی کیسے آتی؟ تبدیلی سب سے پہلے افراد میں آتی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تبدیلی کون لاتا ہے؟ میرا اندر کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب تبدیل کرتی ہے۔ جب یہ اندر جاتا ہے تو اندر بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے،
پہلے جن معاملات سے بے فکری تھی اب ان کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. پہلے فکر یہ تھی کہ کہاں پہ گھر بنانا ہے, کہاں پہ پلاٹ لینا ہے, کون سی جاب کرنی ہے, کون سا کیریئر اختیار کرنا ہے. اب فکر یہ ہے کہ نجات کیسے ملے گی, قبر کا حساب کیسے پورا کرنا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے, اور دنیا میں پلاٹ ملے یا نہ ملے, آخرت میں جنت میں گھر مل جائے. اب فکر بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ یہ تبدیلی کس نے لائی؟ یہ سوچ میں فرق کون لایا؟ یہ اللہ کی کتاب لائی. جب یہ بدلا ہوا آدمی معاشرے میں اور لوگوں کو بھی تبدیل کرے گا اور پورا معاشرہ بدلے گا, تب معاشرے میں تبدیلی آئے گی. یہ نیک لوگ جب چھن کر اوپر آئیں گے, جھوٹے, فریبی, دغاباز, فراڈ کرنے والے وہ تبدیل ہوں گے اور نیک بنیں گے, تو تب تبدیلی کا آغاز ہوگا. وگرنہ یہ کہ اس پلڑے سے اس پلڑے میں چلے جانے سے تبدیلی کوئی نہیں آتی. ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جانے سے تبدیلی نہیں آ جاتی, وہ تو حالات جوں کے تو ہی رہیں گے. لہذا اگر ہم معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے وہ افراد تیار کرنے ہوں گے جو اللہ کی محبت سے سرشار ہوں, اور پھر انہیں جوڑ کر انہیں ایک اجتماعیت, بنیان مرصوص, ایک یکجان, یکمشت بنانا ہوگا. اور پھر وہ ہوں گے جو اپنے نظم سے, اپنے منظم ہونے سے, اپنی طاقت سے اس معاشرے کو تبدیل کریں گے, اور ان کی قیادت میں تبدیلی آ سکتی ہے. بدلے ہوئے لوگ تبدیلی لاتے ہیں, جو خود نہ بدل سکیں وہ تبدیلی بھی نہیں لا سکتے ہیں. اور اب آئیں یہ جو فتنہ جس کے بارے میں کہا گیا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا, اور قیامت سے پہلے کوئی اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے کہ جو انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا. وہ میں نے سورہ کہف کی آیت تو آپ کو سنائی دی تھی کہ یہ قرآن مجید ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے گا. تو قرآن مجید ایک کام اور کرتا ہے. قرآن ہمیں جو ایمان عطا کرتا ہے, یہ ایمان شعوری ایمان ہوتا ہے, یہ اندھا بہرا ایمان نہیں ہوتا. قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے, اللہ کی پہچان کراتا ہے, اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے. اور قرآن ہماری ذہنی سطح پر آ کے ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اصل میں مالک وہ ہے, علی کل شیء قدیر وہ ہے, بکل شیء علیم وہ ہے. ایک اللہ کا کامل تعارف, اللہ کی مکمل پہچان, اللہ کی صحیح معرفت وہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ معرفت جب مل جاتی ہے, علم حاصل ہو جاتا ہے, پہچان آ جاتی ہے, پھر کوئی فراڈیا فراڈ نہیں کر سکتا ہے. دجال تو ہے ہی فراڈی نا, فریبی, بہروپیہ. وہ آ کے جو کچھ شعبدے دکھائے گا وہ کسی آدمی کو مار کے زندہ کر دے گا. یہ بھی حدیث میں آتے ہیں نا, ایک بندے کو 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد اسے جوڑ دے گا, اور جوڑنے کے بعد اسے کہے گا کہ دیکھو اللہ کا کام ہے نا مار کر زندہ کرنا, میں نے تمہیں مارا اور زندہ کر دیا, اب بھی تم مجھے رب نہیں مانتے. وہ شخص جواب دے گا کہ میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے اور آخرت میں جلاتا ہے. تم یقیناً دجال ہو جس نے دنیا میں مار کے دنیا ہی میں زندہ کر دیا. اب یہ جو ایک دلیل ہے, اس کا تعلق انسان کے فہم کے ساتھ ہے, انسان کے شعور کے ساتھ ہے, انسان کے علم کے ساتھ ہے. اور یہ چیز قرآن مجید عطا کرتا ہے. یہ کوئی اور کسی فرد کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں انسان کو فہم نہیں حاصل ہوتا. اب دیکھیں ایمان حاصل ہو جاتا ہے. آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے, آپ ان کی صحبت سے آپ کو ایمان نصیب ہو جائے گا, آپ کے جو اخلاق اچھے ہو جائیں گے, آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں تبدیلی بھی آ جائے گی, مگر یہ شعوری نہیں ہوگی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے اندر تبدیلی کیوں آ گئی. آ جائے گی, غیر شعوری طور پر آ جائے گی. اب پانی ہم بھی پیتے ہیں, ہماری پیاس بھی بجھ جاتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم پانی پی رہے ہیں. پانی جانور بھی پیتے ہیں, پیاس ان کی بھی بجھ جاتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پی رہے ہیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ ایمان تو آ جائے گا جب آپ کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کریں گے, لیکن اس ایمان کے ساتھ آپ کو شعور اور اس ایمان کی وہ پہچان اور وہ معرفت نہیں آئے گی. اندر بدل جائے گا, دل کی دنیا بدل جائے گی, کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس علم نہیں آئے گا, شعور نہیں آئے گا, ادراک نہیں آئے گا, اللہ کی معرفت کی وہ ساری باریکیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی جو قرآن سمجھاتا ہے.
لہذا کوئی بھی شعبدے باز، کوئی بھی چکر باز، کوئی بھی فریبی، کوئی دجال بڑی آسانی سے ایسے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا دے گا۔ اور آخری دور کے جو یہ دجل و فریب ہوں گے، ان میں سے ایک بہت بڑا دجل اور بہت بڑا فریب احادیث میں آیا ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دیکھنے میں تو بڑے نیک ہوں گے لیکن دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے حضور نے فرمایا تیر نشانے سے خطا ہوتا ہے۔ ان کے اعمال دیکھو گے تو تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے۔ ان کی داڑیاں ہیں، ان کے اچھے کردار ہیں، ان کی لمبی لمبی نمازیں ہیں، ان کی جو ہے اللہ کی یاد کرنا ہے، وہ دیکھ کے تمہیں اپنا عمل بڑا حقیر معلوم ہوگا۔ لیکن اور وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، بڑی خوشی لانی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تیر نشانے سے خطا ہوا ہو۔ اب یہاں آپ کو شعور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو سمجھ چاہیے یا نہیں چاہیے ایسے فریب سے بچنے کے لیے؟ اور یہ سمجھ، یہ شعور، یہ ادراک قرآن کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ انسان بہرحال جتنا بھی نیک ہو جائے، وہ اپنے مفادات سے بلند ہونا بڑا مشکل ہے۔ انسان اپنے ہی جو بنائے ہوئے اس کے بت ہیں، ان سے آزادی بڑی مشکل سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہیر پھیر کے اپنی ذات کے گرد بندے کو جو ہے وہ اپنے ہی ذات کی طواف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو براہ راست آپ کا تعلق اللہ سے قائم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارا جو ہے وہ آپ کے لیے وہ والی ہدایت جو قرآن مجید دیتا ہے، ضروری نہیں کسی اور شخص سے آپ کو مل سکے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ دجل سے، فریب سے قرآن مجید ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اب آئیں، یہ جو قرآن مجید، جیسے کہ ہم نے دیکھا تینوں سطحوں پہ قرآن مجید ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، ہمیں فساد سے بچاتا ہے۔ اب دوسری طرف ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے، اس قرآن سے دوری اختیار کرنے ہی کے نتیجے میں ہمارے یہ سارے فتنے، یہ سارے فساد، یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ ہمارے عقائد خراب ہو گئے، کیوں خراب ہو گئے؟ ہم نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا۔ ہمارے نظریات بگڑ گئے، کیوں بگڑ گئے؟ ہم نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا۔ ہمارے اعمال بھی خراب ہوئے، کیوں خراب ہوئے؟ ہم نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا۔ آج اقوام غیر ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں، کیا سعودی عرب، کیا پاکستان، کیا عراق، کیا افغانستان، کیا شام، کیا کوئی اور ملک جو ہے وہ افریقہ ہو، یا یہ کہ برما جیسا ملک ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہر طرف جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ جرم کیا ہے؟ ایک بڑی عجیب آیت ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو سمجھایا گیا ہو، جس کو نصیحت کی گئی ہو، جس کا دماغ کھولا گیا ہو، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اس سے منہ موڑ لیا ہو، کنی کترا لی ہو، پہلو تہی کر گیا ہو، اس نے اپنے رب کی اس یاد دہانی کی پرواہ نہ کی ہو، آگے کیا فرمایا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے بات تو صاف بتا دی، وہ ظالم جنہیں قرآن کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو اور ان کو اثر ہی نہ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے کے چھوڑے گا۔ اب یہ ظالم کون ہے؟ حضور کے دور میں تو ابو جہل تھا، میں مانتا ہوں، اسے سمجھایا نا قرآن سے۔ آج جو کافر ہیں انہیں قرآن کے ذریعے سے کسی نے سمجھایا؟ آج قرآن کے ذریعے سے کس کو سمجھایا گیا ہے؟ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے۔ ابھی تو عیسائیوں کو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہی کسی نے نہیں، ہندوؤں کو بھی کسی نے نہیں سمجھایا۔ ہم دعوے دار ہیں قرآن کے ماننے کے، اور اگر ہمارے اعمال اور کافروں کے اعمال ایک جیسے ہوں، ہمارے کردار اور ان کے کردار ایک جیسے ہوں، ہماری سیرت اور ان کی سیرت ایک جیسے ہو، تو پھر اللہ کی نظر میں بڑا مجرم کون؟ کافر یا ہم مسلمان؟ انہیں تو قرآن سے سمجھایا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں قرآن سے سمجھایا، ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ہم میں سے بھی جو عرب ہیں جنہیں ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، عربی پڑھتے ہیں، وہ عربی ان کی مادری زبان ہے، قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے، اس کے باوجود ان کے کرتوت وہ ہوں جو ہیں، تو پھر سب سے بڑھ کر سزا کا حقدار کون ہوگا؟ مسلمان، اور مسلمانوں میں سے بھی پہلے کون؟ عرب۔
قرآن تو یہ بات کہتا ہے، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ در حقیقت قرآن سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کو آج کی بات نہیں ہے، یہ 400 سال کی کہانی ہے۔ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمارے پاس نمبر 1 جو ہے وہ فوج نہیں ہے، اس کا یہ سبب نہیں کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، اس کا یہ سبب نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اربوں کے پاس تیل کی دولت کتنی ہے، اس کا یہ سبب نہیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھی زمین نہیں ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی، اور اللہ نے قرآن سے دور ہونے والوں کے لیے طے کیا ہوا ہے کہ ایسے مجرموں سے میں انتقام لوں گا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو میں لازماً انتقام لوں گا۔ اب صاف ہو گئی یہ بات کہ اگر ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں جو مال و اولاد کا فتنہ ہے، اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ظالمانہ نظام کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا جب آئے گا، جب مجرموں سے یہ انتقام لیں گے تو پھر صرف گناہگار نہیں پسیں گے، نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے خاص طور پر صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اگر معاشرہ ٹھیک نہ ہوا، اللہ نے وہ عذاب بھیج دیا، ان مجرموں پر ساتھ سب رگڑے جائیں گے، اور وہ ہمارے سروں پہ دستک دے رہا ہے۔ اس سب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن سے جڑ جائیں۔ اب میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں جو قرآن نے استعمال کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے صرف چمٹنا ہی نہیں ہوتا، کسی مخالفت سے، کسی خوف سے، کسی خطرے سے بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا۔ یہ جو دنیا میں یہ سارے وہ فتنے ہیں یا جو خوف ہمیں لاحق ہیں، جو سختیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ اعتصام کا اصل مطلب یہ ہے، بچنے کے لیے کسی شے سے چمٹ جانا۔ اب اس چمٹنے کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن سے تعلق قائم کریں تو کیسے کریں؟ قرآن سے جڑیں، کیا کریں کہ ہم سمجھیں کہ ہم جڑ گئے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے پڑھا کریں، اسے گھر میں رکھ کر چھوڑ نہ دیں۔ ہم جتنے اچھے اسے جزدان میں لپیٹ کر رکھیں گے، ٹھیک ہے ہمیں اس کی عزت تو کر دی، لیکن ہم تو اس سے نہیں جڑے۔ جڑیں گے ہم تب جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور اللہ توفیق دے تو کم از کم یہ کہ ایک پارہ تو روز پڑھیں، اور صحیح طریقے سے پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں مسجدیں بھی موجود ہیں، وہاں قاری صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ ہم 60 سال کی عمر میں بھی کوئی ڈپلومہ آ جائے جس کے نتیجے میں کوئی آگے ترقی مل سکتی ہو تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب بھی سیکھنے میں کیا آ جائے؟ مولوی صاحب کے پاس جائیں، ان کو ان کی فیس دیں اور ان سے پڑھیں اور سیکھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم روز تلاوت کیا کریں قرآن مجید کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف تلاوت ہی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور میرے اور آپ کے نام ہے، اس کی تلاوت بھی کریں، لیکن یہ بھی تو معلوم کریں اللہ نے کہا کیا ہے، اللہ نے یہ پیغام دیا کیا ہے، اس کو سیکھیں، اس پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کی پیغام کی بے قدری نہ کریں کہ پرواہ نہ کریں کہ اللہ نے کیا کہا، تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم قرآن کا ترجمہ نہ سیکھیں۔ ترجمہ سیکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم سیکھنے کی عمر سے گزر گئے ہیں، ان پڑھ ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، کسی کی جو ہے وہ ترجمہ جس نے کیا ہے، کوئی کیسٹ سے کچھ ہے، وہ سن لیا کریں۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، اور بلکہ یہ کہ ابھی ہم اس قابل ہیں کہ ہم عربی پڑھ سکیں، ہم نے انگریزی پڑھ لی تو عربی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ کہ وہی اب دوبارہ محلے کی مسجد میں جائیں، جو عالم دین موجود ہیں ان کے سامنے زانو تلمذ طے کریں، عربی زبان پڑھیں، سیکھیں۔ مدرسے میں جا کے داخلہ نہیں لے سکتے تو یہاں پارٹ ٹائم تو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کلاسوں کی جو ہے ریکارڈنگ کروا کے اور وہاں پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، ہم وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور بہرحال ایک محنت تو کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ عربی زبان آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ تو یہ تو دوسرا تقاضا ہو گیا، اور اگلا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل بھی کریں۔
اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے اور اس پیغام پر ہم عمل نہ کریں، اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں، تو یہ تو بہت ناقدری کی بات ہو گئی، یہ تو بہت گناہگاری کی بات ہو گئی۔ تو اللہ کے اس پیغام کو ہم سمجھ کے یہ نیت رکھیں کہ جو سمجھ میں آتا جائے گا اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ اور آخری تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ان بھائیوں تک بھی پہنچائیں کہ جن کو اس کی خبر نہ ہو۔ یہ کام کریں گے تو ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو ہم قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور اگر ہم قرآن کو چھوڑے رکھیں گے تو ہمیں نہ عزت ملے گی، نہ ہم ان فتنوں سے نکلیں گے، اور ہمارے آخرت کی فوز و فلاح بھی داؤ پہ لگی رہے گی، اس پر بھی سوالیہ نشان رہے گا۔ اور اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی ہے، بلکہ ایک پکی انشورنس کرائی ہے کہ جس نے قرآن کی طرف بلایا، من دعا الیہ، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، لوگوں کو قرآن سے جڑنے کا کہا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا، وہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا۔ یہ سند دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم قرآن کی طرف اگر بلانے والے بن جائیں تو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ تم خود تو ہدایت پر گامزن ہو گئے، اس لیے کہ ہدایت کا منبع و سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میں دعا گو ہوں آپ سب کو بھی اپنی اس کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی، اور اس کے یہ جو حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔